برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ جو لوگ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چینل ایک دم پرفیکٹ ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم جیمز کلیئر کی عالمی شہرت یافتہ کتاب اٹامک ہیبٹس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ہاں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ کتاب محض عادات بدلنے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا آپریٹنگ مینیول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹی تبدیلیاں کیسے حیران کن نتائج پیدا کرتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور آج کے اس مطالعے میں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ اٹامک ہیبٹ سے مراد وہ چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ایک بڑے نظام کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہی نا، اور ہم یہ بھی وضاحت کریں گے کہ عادات ہماری شناخت یعنی آئیڈینٹی کو کیسے تشکیل دیتی ہیں، اور نتیجے پر توجہ دینے کے بجائے سسٹم پر توجہ دینا کیوں ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس کے پہلے حصے یعنی دا فنڈامنٹلز کی بات کریں تو اس میں 3 اہم ابواب شامل ہیں۔ پہلا ہے دا سرپرائزنگ پاور آف اٹامک ہیبٹس، دوسرا ہے ہاؤ یور ہیبٹس شیپ یور آئیڈینٹی، اور تیسرا ہے ہاؤ ٹو بلڈ بیٹر ہیبٹس ان 4 سمپل اسٹیپس۔ ایگزیکٹلی۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ اچھا، میرا خیال ہے ایک آسان مثال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ہوائی جہاز لاس اینجلس سے نیو یارک کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ اب اگر رن وے پر ٹیک آف کے وقت پائلٹ جہاز کا رخ صرف 3.5 ڈگری جنوب کی طرف تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس وقت تو کسی کو کچھ خاص محسوس نہیں ہوگا۔ وہی تو، شروع میں یہ تبدیلی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، صرف چند انچ کا فرق۔ لیکن گھنٹوں بعد جب وہ زمین پر اترتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ نیو یارک میں نہیں بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں کھڑے ہیں۔ او واو، یعنی ایک بہت ہی چھوٹا سا فرق لمبے سفر میں منزل کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی انسانی دماغ اور عادت کے نظام کا سب سے حیرت انگیز پہلو ہے۔ اور یہ جہاز کی مثال بالکل سٹیک ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے نتیجے کے لیے کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ لیکن اس کتاب کے مصنف جیمز کلیئر کی اپنی ذاتی کہانی اس بات کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ میں نے سنا ہے ان کے ساتھ ہائی اسکول میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ ہاں، ایک بہت برا ٹراما۔ ہائی اسکول میں بیس بال کا ایک بیٹ پوری طاقت سے ان کے چہرے پر آ لگا تھا۔ چوٹیں اتنی شدید تھیں کہ ان کی ناک اور چہرے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ باپ رے! ہاں، آنکھ کا دھلا باہر آ گیا اور انہیں میڈیکلی انڈیوسڈ کوما میں جانا پڑا۔ یہ ایسی چوٹ تھی جس نے ان کی زندگی کا ہر پہیہ روک دیا۔ تو عام طور پر تو جب کسی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کوما سے اٹھ کر سیدھا تو کسی ٹریننگ میں شامل نہیں ہو گئے ہوں گے۔ ایسا کیا تھا جو انہوں نے مختلف کیا؟ انہوں نے کسی معجزے کا انتظار نہیں کیا۔ دراصل ان کے پاس کسی بڑے قدم کو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انتہائی چھوٹی، ظاہر معمولی عادتوں کا سہارا لیا۔ جیسے کہ کیا؟ جیسے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے کے لیے رات کو وقت پر سونے کی عادت ڈالی، اپنا کمرہ صاف رکھنا شروع کیا اور روزانہ پڑھائی کا معمول بہتر کیا۔ اب یہ ظاہر ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی ایتھلیٹک پرفارمنس سے تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ صحیح بات ہے، کمرہ صاف کرنے سے گولڈ میڈل تھوڑی ملتا ہے۔ بالکل، لیکن انہی چھوٹی عادتوں نے ایسی بنیاد رکھی جس کے باعث وہ نہ صرف صحت یاب ہوئے بلکہ آگے چل کر کالج میں ایک بہترین ایتھلیٹ اور اکیڈمک آل امریکن بن گئے۔ اگر ان عام سی عادتوں کو فائنانس کی دنیا سے کمپیئر کریں تو یہ بالکل کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی مرکب منافع کی طرح لگتا ہے۔ جیسے سرمایہ کاری میں منافع پر منافع مل کر ایک معمولی رقم کو بڑا سرمایہ بنا دیتا ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ذاتی زندگی میں تو چلو یہ ٹھیک ہے، پر کیا یہ معمولی تبدیلیاں کسی بڑی پروفیشنل ٹیم پر بھی کارگر ثابت ہوتی ہیں؟ جہاں مقابلہ انتہائی سخت ہو، وہاں 1% کی تبدیلی کیا فرق ڈالے گی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا بہترین جواب ہمیں برٹش سائیکلنگ ٹیم کی تاریخ سے ملتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ 110 سال تک ان کی کارکردگی انتہائی درمیانی درجے کی رہی۔
ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب تھا کہ ہاں، میں نے سنا تھا یورپ کی کسی بڑی بائک کمپنی نے انہیں بائکس بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر دوسرے رائڈرز نے برٹش ٹیم کو ان کا گیئر استعمال کرتے دیکھ لیا تو ان کی بدنامی ہوگی۔ پھر 2003 میں ڈیو بریلسفرڈ ان کے نئے پرفارمنس ڈائریکٹر بنے اور انہوں نے 1% بہتری یعنی ایگریگیشن آف مارجنل گینز کی حکمت عملی اپنائی۔ لیکن میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کچھ عجیب و غریب قدم اٹھائے تھے، جیسے ٹیم ٹرک کے اندر کا فرش سفید پینٹ کروانا۔ ذاتی طور پر مجھے یہ تھوڑا پاگل پن لگتا ہے۔ سائیکل چلانے کا ٹرک کے سفید فرش سے کیا تعلق؟ بظاہر پاگل پن لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے غضب کی لاجک تھی۔ سفید فرش پر دھول مٹی کا چھوٹا سا ذرہ بھی فوراً نظر آ جاتا ہے۔ جب میکینکس بائکس ٹھیک کرتے تھے تو یہ دھول حساس پرزوں میں پھنس سکتی تھی، جس سے کارکردگی خراب ہوتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، اور کیا کیا انہوں نے بائکس کی سیٹیں آرام دہ بنائیں، مسلز کو گرم رکھنے کے لیے الیکٹریکلی ہیٹڈ شارٹس پہنائیں، اور یہاں تک کہ ایک سرجن کو بلایا۔ سرجن؟ کس لیے؟ رائڈرز کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے، تاکہ انہیں نزلہ زکام نہ ہو اور ٹریمنگ میں ناغہ نہ آئے۔ واہ، یہ تو واقعی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا جب وہ گولڈ میڈل جیتنے کا خواب دیکھ رہا ہو۔ اور ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 2008 اور 2012 کے اولمپکس میں برٹش ٹیم نے میڈلز کے ڈھیر لگا دیے اور ٹور ڈی فرانس بھی جیتا۔ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا میتھ۔ تو اگر روزانہ صرف 1% بہتری آتی ہے تو ایک سال کے اختتام پر نتیجہ 29 گنا یا 37 گنا بہتر ہو جاتا ہے۔ 37 گنا؟ یہ میتھ تو حیران کن ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ پریکٹیکل زندگی میں 1% بہتری روزانہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ فرض کریں کوئی وزن کم کرنے جم جاتا ہے، پہلے دن خوب محنت کرتا ہے، دوسرے دن سلاد کھاتا ہے، چوتھے دن جب شیشے میں دیکھتا ہے تو وزن وہی ہوتا ہے۔ یہاں ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ یہ انسانی رویوں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، جسے جیمز کلیئر پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل یعنی پوشیدہ صلاحیت کی سطح کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ایک سیدھی لائن ہوگی، لیکن اصل میں ہمیں ایک مایوسی کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے آپ برف کے ایک ٹکڑے کی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک کمرے میں برف رکھی ہے اور درجہ حرارت 25 ڈگری فahrenheit ہے۔ آپ کمرہ گرم کرتے ہیں، 26 ڈگری، 27 اور 28 پر برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہاں، وہ اپنی جگہ ویسی رہتی ہے۔ بالکل۔ 30 اور 31 ڈگری پر بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 32 ڈگری پر پہنچتا ہے تو برف اچانک پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ واو، یہ کمال کی مثال ہے۔ یعنی 25 سے 31 ڈگری تک جو انرجی لگائی گئی وہ ضائع نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ جمع ہو رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور بالکل ویسے ہی جب ہم نئی عادت اپناتے ہیں تو شروع میں نتیجہ نہیں ملتا، لیکن ہمارا کام ضائع نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ 32 ڈگری والے مقام پر آ کر اچانک جادو دکھاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز کھٹک رہی ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بڑے اہداف یعنی گولز سیٹ کرو۔ ہر کامیاب CEO گولز کی بات کرتا ہے۔ تو مصنف یہ کیوں کہتے ہیں کہ گولز کو بھول جاؤ اور سسٹم پر توجہ دو؟ کیا گولز واقعی بیکار ہیں؟ بیکار نہیں ہیں، لیکن ان کا مقصد مختلف ہے۔ گولز راستہ طے کرنے کے لیے اچھے ہیں، لیکن ترقی کرنے کے لیے نظام یعنی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف گولز پر فوکس کریں تو اس میں 3 خامیاں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جیتنے اور ہارنے والوں کے گولز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے سروائیورشپ بائس کہتے ہیں۔ ہاں، ہر ایتھلیٹ کا گول تو گولڈ میڈل جیتنا ہی ہوتا ہے نا۔ اگر صرف گول کامیابی دلاتا تو سب جیت جاتے۔ فرق تو ان کے روزانہ کے سسٹم میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسری خامی یہ ہے کہ گول صرف عارضی تبدیلی لاتے ہیں۔ جیسے کسی کا گندا کمرہ، اگر مہمان آ رہے ہیں تو وہ فوری گول سیٹ کر کے ساری بکھری چیزیں بیڈ کے نیچے چھپا دے، کمرہ صاف ہو گیا۔ لیکن عادت تو نہیں بدلی نا۔ وہی تو،
اگلے دن کمرہ پھر ویسے ہی گندا ہو جائے گا کیونکہ نتیجہ بدلا لیکن وجہ نہیں بدلی۔ خوشی کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہم خود سے شرط لگاتے ہیں کہ جب وزن کم ہوگا تبھی میں خوش ہوں گا۔ یعنی خوشی کو مستقبل کے لیے ٹال دیا جاتا ہے، جبکہ سسٹم پر فوکس کرنے سے انسان روزانہ مطمئن رہتا ہے۔ اس مقام پر آ کر کتاب کے عنوان اٹامک ہیبٹس کا اصل مطلب واضح ہوتا ہے۔ ہاں، عام طور پر اٹامک سن کر لگتا ہے کہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن ایٹم کسی بھی مادے کی وہ بنیادی اکائی ہے جو ایک بڑے نظام کو بناتی ہیں۔ یہ اٹامک عادتیں ہماری زندگی کے بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر سسٹم بنانا اتنا ہی مفید ہے تو پرانی عادتوں میں انسان بار بار کیوں پھنس جاتا ہے؟ ایسا کیا ہے داخلی دنیا میں جو ہمیں بدلنے نہیں دیتا؟ کیونکہ تبدیلی دراصل 3 مختلف سطحوں یعنی لیئرز پر ہوتی ہے۔ سب سے باہر ہے نتائج یعنی آؤٹ کمز، اس کے اندر ہے عمل یعنی پروسیس، اور سب سے گہرے مرکز میں ہے شناخت یعنی آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی۔ ہاں، آئیڈینٹی طے کرتی ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اصل کشمکش تب ہوتی ہے جب لوگ نتیجہ بدلنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن شناخت وہی پرانی رکھتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے 2 سگریٹ پینے والوں کی وہ مثال بہت فٹ ہے۔ فرض کریں کہ دونوں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کو سگریٹ پیش کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، بظاہر یہ جواب مناسب لگتا ہے، لیکن یہ نتیجے پر مبنی سوچ ہے۔ وہ ابھی بھی خود کو اسموکر مانتا ہے، جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے اپنی شناختی بدل لی۔ ایگزیکٹلی۔ حقیقی رویے کی تبدیلی دراصل شناخت کی تبدیلی ہے۔ آپ کی ہر عادت آپ کی نئی شناخت کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہوتی ہے۔ جب کوئی صبح اٹھ کر بستر ٹھیک کرتا ہے تو وہ ایک منظم انسان ہونے کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مکمل پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح کسی الیکشن میں جیتنے کے لیے 100% ووٹ نہیں چاہیے ہوتے، صرف اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اگر کسی دن جم چھوٹ جائے یا جنک فوڈ کھا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظام تباہ ہو گیا۔ جب تک اچھی عادتوں کے ووٹ زیادہ ہیں ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں تو تھوڑا دماغ کے اعصابی نظام پر بات کرتے ہیں۔ انسانی دماغ ہر چیز کو نئے سرے سے کیوں نہیں سوچتا؟ عادتیں بناتا ہی کیوں ہے؟ دماغ کو دراصل توانائی بچانی ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزمرہ کے کاموں کو لاشعوری سطح پر لے جائے۔ اس کے لیے وہ ایک فیڈ بیک لوپ بناتا ہے جس کے 4 مراحل ہیں۔ 4 مراحل؟ ہاں، اشارہ یعنی کیو، طلب یعنی کریونگ، رد عمل یعنی رسپانس، اور انعام یعنی ریوارڈ۔ اسے ایک روزمرہ کی آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں میں ایک اندھیرے کمرے میں جاتا ہوں۔ یہ اندھیرا اور کمرے کی حالت دماغ کے لیے ایک اشارہ ہے۔ صحیح۔ پھر اندھیرے سے نکل کر کچھ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے جو کہ طلب ہے۔ پھر فوراً ہاتھ لائٹ کے سوئچ پر جاتا ہے، یہ میرا رد عمل ہے، اور آخر میں کمرہ روشن ہو گیا تو یہ انعام ہے۔ بالکل، اور جب یہ 4 مراحل کئی بار دہرائے جاتے ہیں تو عادت بن جاتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو عادت کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اشارہ ہی واضح نہ ہو تو دماغ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عادت شروع کب کرنی ہے۔ اگر رد عمل اتنا مشکل ہو جیسے پہلے دن ہی 10 کلومیٹر بھاگنا تو ہمت جواب دے جائے گی، اور سب سے اہم، اگر انعام اچھا نہ لگے تو دماغ سیکھ نہیں پائے گا۔ ایگزیکٹلی، یہی وہ نظام ہے جو ہماری زندگی کو چلاتا ہے۔ تو آج ہم نے ایٹامک ہیبٹس کے ان بنیادی اصولوں کو اچھی طرح سمجھا کہ کیسے چھوٹی تبدیلیاں ایک نظام کا حصہ بنتی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ اہداف زندگی کو صرف سمت دیتے ہیں، لیکن انجن ہمارا سسٹم ہوتا ہے، اور سب سے گہری بات، ہمارا ہر چھوٹا عمل ہماری شناخت کے لیے ایک ووٹ ہے۔ اگلی نشست میں ہم عادت بننے کے پہلے قانون یعنی میک اٹ آبویس پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم الوداع کہیں، میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہمارا ہر بظاہر معمولی عمل ہماری شناخت کے لیے ایک ووٹ ہے تو ذرا سوچئے، آج صبح جاگنے سے لے کر اس وقت تک
جن کاموں میں بھی وقت گزارا گیا ہے وہ مجموعی طور پر کس قسم کے شخص کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں؟ کیا لاشعوری طور پر کسی ایسے شخص کے حق میں ووٹ تو نہیں ڈالے جا رہے جو حقیقت میں کوئی بننا ہی نہیں چاہتا؟ اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس پر مبنی ہے۔ اس گہرے مطالعے کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح نہایت چھوٹی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی تبدیلیاں انتہائی حیرت انگیز نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ جی بالکل، اور سچی بات ہے جب ہم عادات بدلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ موضوع ہر انسان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، پر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی قدم اٹھانا پڑے۔ ہاں بالکل ایسا ہی لگتا ہے، اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس برٹش سائیکلنگ ٹیم کی وہ زبردست مثال سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب 2003 سے پہلے ان کی کارکردگی اتنی بری تھی، اتنی شرمناک تھی کہ دنیا کی جو بہترین سائیکل بنانے والی کمپنیاں تھیں انہوں نے انہیں اپنا سامان بیچنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ہاں، یہ واقعی ایک کلاسک مثال ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ جب دوسرے پروفیشنل کھلاڑی اس ٹیم کو ان کی سائیکلیں استعمال کرتے دیکھیں گے تو ان کے برانڈ کا نام بھی خراب ہوگا، ان کی سیلز گر جائیں گی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت بالکل یہی تھی۔ بالکل، دہائیوں تک ان کی ناکامیوں کا ایک ایسا طویل سلسلہ چلتا رہا جس نے انہیں دنیا بھر میں ایک مذاق بنا دیا تھا۔ لیکن پھر صرف 5 سال کے اندر ایک معجزہ ہوا۔ 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں اسی ٹیم نے ٹریک سائیکلنگ کے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ اور یہ کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں تھا، یہ سب ڈیو بریلسفورڈ کی وجہ سے ہوا۔ جب انہوں نے ٹیم کی باغ ڈور سنبھالی تو کوئی نیا یا بہت مہنگا ٹریننگ پروگرام شروع نہیں کیا، انہوں نے بس ایک سادہ سا اصول اپنایا جسے وہ ایگریگیشن آف مارجنل گینز کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ مارجنل گینز، اس کا مطلب کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم ہر اس چیز میں جو سائیکل چلانے سے کسی بھی طرح جڑی ہوئی ہے محض 1% بہتری لے آئیں تو ان سب چھوٹی چھوٹی بہتریوں کا جو مجموعہ ہوگا وہ ایک بہت بڑی کامیابی بن کر ابھرے گا۔ لیکن جب میں ان تبدیلیوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ان میں زیادہ تر چیزیں تو وہ تھیں جن کا سائیکل چلانے کی تکنیک سے بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مثلا میں نے پڑھا کہ انہوں نے ایک پروفیشنل سرجن کو بلایا تاکہ ان اعلیٰ سطح کے ایتھلیٹس کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھایا جا سکے۔ جی بالکل، انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ذرا سوچے نا، ایک پروفیشنل ایتھلیٹ جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ جیتنے کی تیاری کر رہا ہو، اسے کوئی یہ بتائے کہ بھائی صابن سے ہاتھ کیسے دھونے۔ یقیناً ان کھلاڑیوں کو یہ بہت عجیب لگا ہوگا۔ ظاہر ہے، شروع میں ایسی باتوں پر تھوڑی مزاحمت یا الجھن تو ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں نے بھی ضرور سوچا ہوگا کہ ہاتھ دھونے سے سائیکل کی رفتار کا کیا تعلق ہے بھلا، لیکن بریلسفورڈ کی سوچ کی گہرائی یہیں سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس ہاتھ دھونے کے پیچھے کیا سائنس تھی؟ مقصد خالصتاً سائنسی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کھلاڑی کم سے کم بیمار پڑیں، کیونکہ اگر ایک وائرل انفیکشن ہو جائے تو ان کے ہفتوں کی ٹریننگ ضائع ہو سکتی تھی۔ انہوں نے مساج کے لیے مختلف جیلز کا لیبارٹری میں باقاعدہ تجربہ کیا کہ کون سا جیل پٹھوں کی تھکاوٹ کو چند منٹ پہلے دور کرتا ہے۔ ارے واہ، اتنی باریکی میں گئے وہ۔ جی بالکل، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ ہر کھلاڑی کے جسمانی خدوخال کے حساب سے کون سا تکیہ اور گدا بہترین نیند لاتا ہے تاکہ ان کی ریکوری 100% ہو۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں؟ جی بتائیں۔ انہوں نے ٹیم کی ٹرک کا اندرونی حصہ بالکل سفید رنگ سے پینٹ کروا دیا تھا تاکہ دھول کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی فوراً نظر آ جائے، جو اگر سائیکل کی چین یا گیئر میں چلا جائے تو اس کی کارکردگی گرا سکتا تھا۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ مطلب یہ سب بظاہر بے معنی تبدیلیاں مل کر ایک ایسا طاقتور اثر پیدا کر رہی تھیں جسے انسانی دماغ فوراً محسوس نہیں کر پاتا۔ اور یہیں سے یہ اصول ہمارے روزمرہ انسانی دماغ اور رویوں سے براہ راست جڑتا ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم سب بہتری چاہتے ہیں پر بڑے فیصلوں کے انتظار میں رہتے ہیں. جی، تو یہ 1% والا فارمولا ہمارے دماغ میں روزمرہ کی عادت بنانے کے لیے اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے دماغ کے ایک نہایت نفیس نظام میں چھپا ہے جسے ہم عادت کا دائرہ یا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں. ہمارا دماغ کوئی بھی عادت بناتے وقت ایک 4 مراحل کے مستقل سائیکل سے گزرتا ہے. اچھا، وہ 4 مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے اشارہ یعنی کیو. یہ وہ بیرونی محرک ہے جو دماغ کو کسی مخصوص عمل کے لیے بیدار کرتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے طلب یعنی کریونگ، یعنی اس عمل کو انجام دینے کی ایک اندرونی شدید خواہش. اشارہ اور پھر طلب، اور باقی 2؟ تیسرا مرحلہ ہے رد عمل رسپانس، یعنی وہ اصل عمل جو ہم کرتے ہیں. اور چوتھا ہے انعام یعنی ریوارڈ، جو اس عمل کے نتیجے میں ہمیں سکون یا فائدہ ملتا ہے. صحیح. آج کی ہماری گفتگو کا خاص ہدف اس دائرے کے پہلے 2 مراحل ہیں، یعنی اشارے اور طلب. رویوں کی تبدیلی کا جو پہلا قانون ہے نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر نئی عادت بنانی ہے تو اسے واضح بنائیں. میک اٹ obvious. اب یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسے واضح بنائیں تو ہم میں سے اکثر کو تو اپنی پرانی عادات کا شعور ہی نہیں ہوتا. ہم بہت سے کام بالکل لاشعوری طور پر ایک آٹو پائلٹ موڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے مجھے خود یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کام کے دوران کتنی بار اپنا فون اٹھا کر اسے ان لاک کیا ہے، یا اندھیرے کمرے میں جاتے ہی میرا ہاتھ خود بخود سوئچ بورڈ کی طرف کیسے چلا جاتا ہے. تو جو چیز پہلے ہی لاشعور میں ہے اسے ہم واضح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک زبردست نکتہ ہے. دیکھیں، ہمارا دماغ، خاص طور پر اس کا وہ اندرونی حصہ جسے بیسل گینگلیا کہا جاتا ہے، ہماری بار بار دہرائے جانے والی حرکات کو سٹور کر لیتا ہے تاکہ ہماری شعوری توانائی بچ سکے. اچھا، یعنی دماغ توانائی بچانے کے لیے شارٹ کٹ بناتا ہے؟ جی بالکل. جب ہم کوئی کام پہلی بار کرتے ہیں نا، تو دماغ کا فیصلہ ساز حصہ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ پوری طرح متحرک ہوتا ہے. لیکن جب وہ کام عادت بن جاتا ہے تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس ایک طرح سے سو جاتا ہے اور بیسل گینگلیا کنٹرول سنبھال لیتا ہے. تو ہمیں اس بیسل گینگلیا کو بائی پاس کرنا ہوگا؟ بالکل. جب تک ہم اس آٹو پائلٹ موڈ کو توڑ کر اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو دوبارہ نہیں جگاتے، ہم کسی عادت کو نہیں بدل سکتے. اور اسے شعور میں لانے کے لیے جاپانی ریلوے سسٹم کی پوائنٹنگ اینڈ کالنگ کی ٹیکنیک ایک بہترین عملی مثال ہے. ہاں، یہ میں نے پڑھا تو ہے کتاب میں، لیکن سچی بات کہوں، یہ طریقہ مجھے تھوڑا سا عجیب اور شاید مزاحیہ بھی لگا. مزاحیہ؟ وہ کیسے؟ مطلب جاپان جو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے، وہاں ٹرین کا ڈرائیور ہر سگنل کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ سے انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا ہے اور پھر بآواز بلند کہتا ہے کہ سگنل سبز ہے. تو کیا وہ اسے دل میں نہیں سوچ سکتا یہ سب ہاتھ ہلانے اور اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو وہ نیورو سائنس ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیے، دل میں سوچنے سے دماغ کا آٹو پائلٹ موڈ یعنی وہ بیزل گینگلیا کا تسلط وہ نہیں ٹوٹتا. اچھا؟ جی. جب آپ کوئی کام دن میں 100 بار کرتے ہیں تو دماغ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے. سگنل سبز ہے یا سرخ، وہ دماغ کے لیے روٹین کی بات بن جاتی ہے. لیکن جب آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور منہ سے بولتے ہیں تو آپ اپنے پری فرنٹل کارٹیکس کو زبردستی جگا رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ آیا. یعنی آپ کے کئی حواس ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ہاتھ حرکت کرتا ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے اور کان اپنی ہی آواز سنتے ہیں. یہ کثیر الحسیاتی عمل اس لاشعوری غفلت کو فوراً شعوری بنا دیتا ہے. عادات و شمار بتاتے ہیں کہ اس عجیب سے عمل نے جاپانی ریلوے میں انسانی غلطیوں کی شرح کو 85% تک کم کر دیا ہے. 85%؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے. تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اس تصور کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم اسے ہیبٹ سکور کارڈ یا عادات کے سکور کارڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب دن بھر ہم جو بھی کریں اسے ایک فہرست کی شکل میں لکھتے جائیں، بغیر اس پر کوئی تنقید کیے. مقصد صرف شعور بیدار کرنا ہے. تو گویا ہم خود کو آواز دے کر جگا رہے ہیں. اگر ہم اسے روزمرہ زندگی میں لائیں تو یہ کیسا لگے گا؟ کیا میں رات کو کچن میں جا کر اونچی آواز میں کہوں کہ میں اب فریج کھول کر چاکلیٹ نکالنے لگا ہوں؟
جی بالکل. ہاں اگرچہ یہ سننے میں بہت عجیب لگے گا لیکن یہ حیرت انگیز طور پر مؤثر ہے. جیسے ہی آپ بولیں گے آپ کا شعور جاگ جائے گا اور وہ خودکار عمل وہیں رک جائے گا. صحیح. یہ تو ہو گیا شعور بیدار کرنا. جی. اب جب ہمیں اپنی عادات کا شعور ہو جائے تو اگلا قدم نئی عادات بنانا ہے. اس کے لیے ایک بہت کارگر فارمولا ہے جسے ہیبٹ سٹیکنگ یا عادتوں کو جوڑنا کہا جاتا ہے. اس کا اصول بہت سادہ ہے. موجودہ عادت کے فوراً بعد میں یہ نئی عادت اپناؤں گا. ٹھیک ہے، موجودہ عادت کو نئی کے ساتھ جوڑ دیں. پر سچ کہوں تو مجھے اس پر کافی شک ہے. شک کیسا؟ مثال کے طور پر کتاب میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی میں صبح اپنی کافی کا کپ ختم کروں گا میں فوراً 1 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گا. لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ آپ کو کیا مشکل لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ میں نے ارادہ کیا کہ دفتر سے واپسی پر میں سیدھا جم جاؤں گا، پر جیسے ہی میں گھر پہنچ کر صوفے پر بیٹھتا ہوں میرا سارا ارادہ دم توڑ دیتا ہے. تو کیا یہ طریقہ محض قوت ارادی پر انحصار کرنے والی بات نہیں ہو گئی، جو کہ ہم سب جانتے اکثر ناکام ہو جاتی ہے؟ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا حقیقی مسئلہ بھی ہے. دراصل ہیبٹ سٹیکنگ کا مقصد محض ارادہ کرنا نہیں ہے بلکہ دماغ کے نیورل نیٹ ورکس کو ایک سمارٹ طریقے سے استعمال کرنا ہے. وہ کیسے؟ جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو دماغ کو ایک نیا راستہ بنانا پڑتا ہے جس میں بہت زیادہ توانائی لگتی ہے. لیکن جب آپ کسی نئی عادت کو پہلے سے موجود کسی مضبوط اور پختہ عادت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ اس پرانے نیورل راستے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی راستہ پہلے سے بنا ہوا ہے؟ بالکل. کافی پینے کا عمل دماغ میں پہلے سے ایک مضبوط تار کی طرح جڑا ہوا ہے. آپ بس ایک نئی تار کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اچھا، تو کیا یہ آج کل کے یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے آٹو پلے فیچر کی طرح ہے؟ آٹو پلے فیچر؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ میرا مطلب ہے، یعنی ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ میرا دماغ یہ سوچے یا فیصلہ کرے کہ مجھے فون بند کرنا ہے، دوسری ویڈیو خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایک عمل کا ختام خود بخود دوسرے کا آغاز بن جاتا ہے. ارے واہ، یہ بہت ہی شاندار اور جدید تشبیہ ہے. بالکل یہی چیز ہیبٹ سٹیکنگ ہے. کافی پینے کی عادت آپ کی وہ موجودہ ویڈیو ہے جو چل رہی ہے. جیسے ہی کافی کا آخری گھونٹ ختم ہو، اگلا ایکشن پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے کی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے. صحیح. لیکن یہاں آپ کے صوفے والی بات کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. صوفے پر بیٹھ کر جم جانے کا ارادہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ یہ ہمیں ایک اور بہت اہم اور طاقتور تصور کی طرف لے جاتا ہے جو ہے ہمارا ماحول اور انوائرمنٹ ڈیزائن. ہاں، ماحول. ہم ہمیشہ سے تو یہی سنتے آئے ہیں نا کہ اگر آپ میں سچا جذبہ ہے، قوت ارادی مضبوط ہے تو آپ کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں. تو کیا اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ قوت ارادی اور سیلف کنٹرول کا یہ سارا تصور محض ایک دھوکہ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. مطلب کیا ہم اپنی فیصلوں کے خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم یقیناً ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان کی قوت ارادی محدود ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کا ماحول طاقتور ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عادات ہمارے اندرونی فیصلوں کا نتیجہ ہیں، لیکن حقیقت میں ماحول ایک خاموش اور اندیکھی طاقت ہے جو ہمارے رویوں کو تشکیل دیتا ہے. اس کی کوئی سائنسی دلیل ہے؟ جی بالکل ہے. ایمسٹرڈام کے ڈچ محققین نے توانائی کے استعمال پر ایک نہایت دلچسپ تحقیق کی. انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی علاقے میں بنے بالکل ایک جیسے گھروں میں رہنے والے خاندانوں کے بجلی کے بلوں میں 30% تک کا نمایاں فرق تھا. 30%؟ ایک ہی جیسے گھروں میں؟ جی ہاں، اور جب انہوں نے گہرائی سے جائزہ لیا تو وجہ بہت حیران کن تھی. جن گھروں میں بجلی کا میٹر تہخانے میں لگا تھا وہاں بجلی زیادہ استعمال ہو رہی تھی، جبکہ جن گھروں میں میٹر دالان یعنی ہال وے میں بالکل سامنے لگا تھا، جہاں آتے جاتے اس پر نظر پڑتی تھی، وہاں لوگوں نے لاشعوری طور پر بجلی کا استعمال 30% کم کر دیا تھا. ارے واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے. یعنی صرف ایک چیز کے نظر آنے یا چھپے رہنے سے انسانی رویے میں اتنا بڑا فرق آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم خاموخواہ خود کو کوستے رہتے ہیں کہ مجھ میں سیلف کنٹرول کی کمی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سائنس بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا سیلف کنٹرول بہترین نظر آتا ہے وہ کوئی غیر معمولی انسان نہیں ہوتے. تو پھر ان کا راز کیا ہے؟
راز یہ ہے کہ وہ دراصل اپنا وقت ایسے ماحول میں کم گزارتے ہیں جہاں انہیں بار بار ترغیبات یا لالچ کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اپنی قوت ارادی سے لڑنے کے بجائے اپنے ماحول کی تشکیل اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں قوت ارادی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ماحول ہمارے رویوں کو خاموشی سے کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ فرض کریں آپ گٹار بجانا سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا گٹار الماری کے اندر ایک کور میں بند رکھا ہے، تو جب تک آپ اسے دیکھیں گے نہیں، آپ کا دماغ اس کا اشارہ یا کیو وصول ہی نہیں کرے گا۔ صحیح، یعنی اگر مجھے گٹار سیکھنا ہے تو مجھے اسے نکال کر اپنے لیونگ روم کے بالکل بیچ میں رکھنا ہوگا، جہاں وہ میرے راستے میں بار بار آئے اور میری نظروں سے ٹکرائے۔ بالکل، اسے نمایاں کر دیں۔ اور اسی اصول کو اگر ہم الٹ دیں، جسے کتاب میں انورژن کہا گیا ہے، تو بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے اشاروں کو چھپا دینا چاہیے، یعنی میک اٹ انویزیبل۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا، میں نے اپنے فون کی ہوم اسکرین سے تمام سوشل میڈیا ایپس ہٹا دیں، اور اب اگر مجھے استعمال کرنی ہو تو مجھے انہیں مینیو میں جا کر سرچ کرنا پڑتا ہے۔ زبردست! اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بہت زیادہ۔ اس چھوٹی سی رکاوٹ نے میرا اسکرین ٹائم واقعی آدھا کر دیا ہے۔ بہترین مثال ہے یہ۔ آپ نے اپنے ماحول کا معمار خود بننے کا فیصلہ کیا، نہ کہ محض اس کا شکار۔ جب تک اشارہ نظر نہیں آئے گا، عادت کا دائرہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو طے ہو گیا کہ ہم نے اشارے کو واضح کر دیا، جیسے گٹار کمرے کے بیچ میں رکھ دیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ گٹار نظر آنے کے باوجود بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بس صوفے پر لیٹ کر نیٹ فلکس ہی دیکھوں۔ یہ بھی ایک عام مسئلہ ہے۔ تو اب اس دوسرے مرحلے پر کیسے قابو پایا جائے؟ دماغ اس اچھی لیکن مشکل چیز کی طرف متوجہ کیسے ہوگا؟ یہاں سے ہم شاید رویوں کی تبدیلی کے دوسرے قانون، یعنی اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس قانون کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کے ایک بہت ہی طاقتور اور اہم کیمیکل ڈوپامائن کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ڈوپامائن، یہ تو خوشی کا کیمیکل ہے نا؟ ڈوپامائن کے بارے میں اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ صرف خوشی کا کیمیکل ہے، جبکہ حقیقت میں یہ خواہش، تحریک اور عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتی ہوں۔ 1954 میں اولز اور ملنر نامی سائنسدانوں نے چوہوں کے دماغ میں ڈوپامائن کو بلاک کرنے کا ایک سائنسی تجربہ کیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے نتائج اس قدر خوفناک تھے کہ سائنس کی دنیا ہل گئی۔ ڈوپامائن کے بغیر چوہوں نے جینے کی تمام خواہشات چھوڑ دیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ کھانا ان کے بالکل سامنے موجود تھا، اور آخر کار وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ باپ رے! جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ڈوپامائن کے بغیر خواہش اور عمل دونوں مر جاتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک حد تک طاقتور چیز ہے۔ تو کیا یہ ڈوپامائن ہمیں صرف اسی وقت ملتا ہے جب ہم انعام حاصل کر لیتے ہیں؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے ایک عام زندگی کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں ہم کسی لمبی چھٹی یا تفریحی سفر پر جانے والے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر پر جانے سے کئی دن پہلے کی جو پیکنگ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ پلان بنانا ہے، اور اس کا جو جوش ہوتا ہے، وہ اصل سفر کے دوران محسوس ہونے والی خوشی سے کہیں زیادہ مزہ دیتا ہے۔ کیا ڈوپامائن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ آپ نے بالکل درست اور انتہائی اہم نشاندہی کی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ڈوپامائن صرف انعام ملنے پر خارج نہیں ہوتی، بلکہ انعام کی توقع یا اینٹیسپیشن پر خارج ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی اصل مزہ انعام کے انتظار میں ہے۔ بالکل، دماغ کے اس حصے کا رقبہ جو انعام کی توقع اور خواہش پیدا کرتا ہے، وہ اس حصے سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو انعام ملنے کے بعد کی خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ یہی امید اور توقع ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آج کے جدید دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ارتقائی طور پر اس ماحول کے لیے بنے ہی نہیں تھے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں۔ ہم سپر نارمل سٹیمولائی یعنی غیر معمولی محرکات سے گھرے ہوئے ہیں۔ غیر معمولی محرکات؟ کیا آپ اس کی تھوڑی اور سائنسی وضاحت کر سکتی ہیں؟ یہ ارتقائی حوالے سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں ایک شکاری کی زندگی گزارتا تھا تو میٹھی اور چکنائی والی خوراک ملنا بہت مشکل تھا۔ تو دماغ نے ارتقائی طور پر یہ سیکھا کہ جب بھی ایسی خوراک ملے اسے زیادہ سے زیادہ کھا لو، کیونکہ پتہ نہیں اگلا کھانا کب ملے۔ صحیح، بقا کے لیے ضروری تھا۔ جی،
لیکن آج کے دور میں ہمارے ارد گرد جنک فوڈ، چاکلیٹس اور میٹھے مشروبات کی بھرمار ہے۔ یہ چیزیں اصل میں اتنی بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے پرانے ارتقائی دماغ کو ہیک کر لیتی ہیں۔ اور یہی چیز شاید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ انسان کو ہمیشہ سے دوسروں سے جڑنے اور معلومات حاصل کرنے کی طلب رہی ہے، لیکن آج سوشل میڈیا پر ہر نیا نوٹیفیکیشن، ہر نئی لائک ہمیں ڈوپامین کا ایک ایسا غیر معمولی جھٹکا دیتی ہے جس کا مقابلہ ایک عام سادہ سی اور صحت مند عادت جیسے کتاب پڑھنا یا واک کرنا وہ نہیں کر سکتی۔ یہ جنک فوڈ اور ایپس ہمارے دماغ کے ڈوپامائن سسٹم کو حد سے زیادہ متحرک کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایک طرح سے اپنے ہی ارتقائی اور بایولوجیکل نظام کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس ڈوپامائن کے اس قدر طاقتور نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کسی بورنگ یا مشکل عادت کو پرکشش بنانے کے لیے؟ ہم بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ماہرین ٹیمپٹیشن بنڈلنگ یعنی ترغیبات کے ملاپ کی تکنیک تجویز کرتے ہیں۔ یہ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ اس کام کو جو آپ کو لازمی کرنا چاہیے یعنی نیڈ ٹو ڈو، اس کام کے ساتھ سختی سے جوڑ دیتے ہیں جو آپ کا دل کرنا چاہتا ہے یعنی وانٹ ٹو ڈو۔ اس کی بہترین مثال آئرلینڈ کے شہر ڈبلن کے ایک طالب علم رونن برن کی مثال سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ نیٹ فلکس دیکھنا بہت پسند کرتا تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے اپنی صحت کے لیے ورزش کرنی چاہیے، تو اس نے اپنی انجینئرنگ کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک زبردست حل نکالا۔ اس نے اپنی اسٹیشنری ایکسرسائز بائک کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر دیا۔ اوہو، یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے۔ میں سمجھا۔ اس نے کچھ ایسا سافٹ ویئر بنایا ہوگا کہ جب تک وہ ایک خاص اور تیز رفتار سے سائیکل نہیں چلائے گا، نیٹ فلکس پر فلم چلے گی ہی نہیں، اور جیسے ہی وہ تھک کر سست ہوتا ہوگا، فلم خود بخود رک جاتی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی کیا اس نے اپنی ضرورت یعنی ورزش کو اپنی شدید خواہش یعنی نیٹ فلکس دیکھنے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس طرح دماغ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس تھکا دینے والی ورزش کے فوراً بعد ڈوپامائن خارج کرنے والا زبردست انعام ملنے والا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! جی، اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے مشکل عادت بھی پرکشش بن جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے سب سے، ہم انسان اکیلے تو رہتے نہیں ہیں نا، ہم ایک معاشرے اور کلچر کا حصہ ہیں، تو کیا ہمارے آس پاس کے لوگ، ہماری فیملی اور ہمارا سماجی ماحول بھی کسی چیز کو ہمارے لیے پرکشش یا غیر پرکشش بنانے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم اور گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، ارتقائی طور پر انسان کے لیے اکیلے رہنے کا مطلب موت تھا۔ اس کی بقا کا سارا انحصار گروہ یا ٹرائب کے ساتھ جڑے رہنے اور ان میں قبول کیے جانے میں تھا۔ تو ہم دوسروں کو کاپی کرتے ہیں؟ جی، ہمارا دماغ فطری طور پر ان عادات کو پرکشش سمجھتا ہے جنہیں ہمارا معاشرہ، ہمارے قریبی دوست یا طاقتور لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہم عموماً 3 طرح کے گروہوں کی عادات کی لاشعوری طور پر نقل کرتے ہیں: ہمارے قریبی لوگ یعنی خاندان اور دوست، اکثریت، اور طاقتور یا کامیاب لوگ۔ اگر کوئی عادت ہمیں ان گروہوں میں عزت اور قبولیت دلاتی ہے تو وہ خود بخود ہمارے لیے بہت پرکشش ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کوئی بری عادت چھوڑنی ہو تو ہمیں اسے اپنے دماغ کے لیے بالکل غیر پرکشش بنانا ہوگا۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے اور وہ ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے جو فٹنس کے دیوانے ہیں اور سگریٹ سے سخت نفرت کرتے ہیں، تو شاید سگریٹ پینا اس شخص کے لیے خود بخود ایک غیر پرکشش اور شرمندگی کا باعث بن جائے۔ 100% درست۔ آپ نے بالکل صحیح زاویے سے اس بات کو پکڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشکل کاموں کے بارے میں اپنا نظریہ اور الفاظ بھی بدلنے ہوں گے۔ الفاظ بدلنے ہوں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اکثر اپنی روزمرہ گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ مجھے صبح سویرے دفتر جانے کے لیے جلدی اٹھنا پڑ رہا ہے، یا مجھے ورزش کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم صرف ایک لفظ بدل دیں اور سوچیں کہ مجھے آج ایک نیا دن گزارنے اور اپنی صحت بہتر کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمارے دماغ کی کیمسٹری اور پیشن گوئی یکسر بدل جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست سوچ ہے۔ جی، پڑھ رہا ہے سے موقع مل رہا ہے کا یہ سادہ سا لسانی سفر مشکل عادات کو لاشعوری طور پر پرکشش بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! تو
اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات پوری طرح ثابت ہوتی ہے کہ اپنی عادات کو بدلنے کے لیے صرف اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑنا اور اپنی قوت ارادی پر انحصار کرنا ہرگز کافی نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ کوئی جذباتی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سائنسی عمل ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنا دوست بنانا ہوگا۔ اچھی عادات کے اشاروں کو اتنا واضح کر دیں کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اور دماغ انہیں نظر انداز نہ کر سکے، یعنی میک اٹ آبویس۔ اور اس کے بعد ان مشکل کاموں کو اپنی پسندیدہ سرگرمیوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے ڈوپامین کے طاقتور نظام کو استعمال کرتے ہوئے انہیں پرکشش بنانا ہوگا، یعنی میک اٹ اٹریکٹیو۔ بالکل، اور اس ساری بحث کا حتمی مقصد یہی ہے کہ ہم معلومات کے سیلاب تلے دب کر مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے دماغ کے ان سائنسی اصولوں اور ڈوپامین لوپس کو سمجھیں اور انہیں اپنے حق میں استعمال کریں۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر عادات کی تشکیل ایک تھکا دینے والا بوجھ نہیں رہتی، بلکہ ایک دلچسپ اور شعوری عمل بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس نشست کا اختتام میں کتاب کے ایک انتہائی اہم اور گہرے خیال پر کرنا چاہوں گا۔ وہ خیال یہ ہے کہ ہم اپنی ابتدائی عادات کو خود منتخب نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم سب کو آج کے دن اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم لاشعوری طور پر کن عادات کی نقل کر رہے ہیں۔ کیا وہ عادات ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہم میں منتقل ہو رہی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا وہ عادات ہمیں اس منزل کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں ہم واقعی جانا چاہتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے اور اس بات پر غور کریں گے کہ عادات کو آسان بنا کر، یعنی تیسرا قانون، میک اٹ ایزی، اس کے ذریعے تساہل یا کاموں کو کل پر ٹالنے کی عادت کو کیسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تفصیلی اور دلچسپ سفر ابھی جاری ہے۔ مطلب آج کا جو ہمارا یہ مطالعہ ہے، یہ ایک ایسے موضوع پر ہے جس سے ہم سب روزانہ لڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم خاص طور پر ان معلومات کی روشنی میں رویے کی تبدیلی کے تیسرے قانون پر تفصیلی بات کریں گے، جو ہے میک اٹ ایزی، یعنی اپنی عادت کو آسان بنائیں۔ صحیح۔ تو اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی ہدف ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ نئی عادتوں کو اپنانے کے لیے محض جذبے یا جسے ہم موٹیویشن کہتے ہیں، صرف اس پر انحصار کرنے کے بجائے ہم انسانی فطرت کی سستی کو اپنے حق میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں ہم عموماً تبدیلی کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ بالکل، مطلب فرض کریں کہ ایک باغ میں پانی دیا جا رہا ہے اور جو پانی کا پائپ ہے نا، اس میں ایک بڑا سا بل یا موڑ آ گیا ہے، تو ظاہر ہے پانی کا بہاؤ تو فوراً رک جائے گا۔ تو ایسے میں ایک عام انسان کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی نا، عام طور پر ہم نلکے کی طرف بھاگتے ہیں اور اسے پوری طاقت سے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے پانی زبردستی اس موڑ سے آگے گزر جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ زور لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ رد عمل بظاہر تو بڑا منطقی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے نتیجے پر غور کریں تو پانی کا دباؤ بڑھانے سے پائپ کے پھٹنے کا خطرہ تو پیدا ہو جاتا ہے، مگر پانی پھر بھی آگے نہیں جاتا۔ صحیح بات ہے، رکاوٹ تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، بس نظام کے اندر ایک بلا وجہ کا تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ دباؤ تب تک کم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ محض اس پائپ کا بل سیدھا نہ کر دیں۔ جیسے ہی راستہ آسان بنایا جاتا ہے، پانی خود بخود بہنے لگتا ہے۔ واہ، کیا زبردست بات ہے! اور یہی اصول دراصل انسانی رویوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک بہت ہی روایتی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ تبدیلی کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک نعرہ ہے، نو پین نو گین۔ جی ہاں، بالکل، یہ تاثر عام ہے کہ اگر پسینہ نہیں بہہ رہا تو بھئی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم آج کے ذرائع، خاص طور پر ارتقائی حیاتیات کی تحقیق کو دیکھیں تو وہ ایک بالکل مختلف ہی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یعنی سائنس کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اس بارے میں؟ جی، ان کے مطابق ہمارا دماغ دراصل محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ توانائی بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب توانائی بچانا ہماری جبلت میں شامل ہے؟ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسان کے ارتقائی ماضی میں جانا ہوگا۔ ہزاروں سال قبل جب انسان شکاری زندگی گزار رہا تھا تو خوراک انتہائی نایاب تھی۔ اب ایک حیران کن بات یہ ہے کہ انسانی دماغ جسم کا صرف 2% حصہ ہوتا ہے۔ صرف 2%؟
جی، لیکن یہ جسم کی کل توانائی کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے۔ 20%؟ واو، یہ تو بہت زیادہ انرجی کنزمپشن ہے۔ بالکل نا، تو ایک ایسے دور میں جہاں اگلا کھانا کب ملے گا اس کا کوئی یقین ہی نہیں تھا، دماغ نے خود کو ایک ایسی مشین میں ڈھال لیا جو ہر ممکن طریقے سے بس توانائی کو محفوظ رکھ سکے۔ صحیح، تو اسی بنیاد پر پھر یہ کم سے کم کوشش کا قانون، یا جسے دا لا آف لیسٹ ایفرٹ کہتے ہیں، وہ وضع کیا گیا۔ بالکل، یہ قانون واضح کرتا ہے کہ جب انسان کو دو ملتے جلتے راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو نا، تو اس کا دماغ غیر ارادی طور پر مطلب خود بخود اس راستے کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے جس میں کم سے کم محنت لگے۔ یعنی آسانیاں تلاش کرنا ہماری کوئی انفرادی خامی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ہماری بقا کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ ہم فطرتاً ایسے ہی پروگرام کیے گئے ہیں۔ 100%۔ اور زراعت کی تاریخ اس بات کی بڑی شاندار تصدیق کرتی ہے۔ جب ابتدائی کسانوں نے زراعت کو پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے شمال یا جنوب جانے کے بجائے مشرق اور مغرب کی طرف پھیلنے کو ترجیح دی۔ اچھا، اس کی کوئی خاص سائنسی وجہ تھی؟ جی نا، کیونکہ ارض البلد کے ساتھ ساتھ موسم اور دن کا دورانیہ یکساں رہتا ہے، تو جو فصلیں ایک جگہ اگ رہی تھیں انہیں مشرق یا مغرب میں اگانا بے حد آسان تھا۔ جبکہ شمال کی طرف جانے کا مطلب تھا نئی آب و ہوا اور بالکل نیا موسم، جس کے لیے نئے بیج اور بہت زیادہ توانائی درکار تھی، تو انسان نے خود بخود کم مشقت کا راستہ چن لیا۔ بالکل۔ اب اگر اسی تاریخی سچائی کو آج کے جدید دور پر لاگو کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فون پر گھنٹوں سکرول کرنے یا صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنے کی عادت اتنی جلدی کیوں پختہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، مطلب جدید دنیا نے تو دراصل ہمارے اس ارتقائی میکانزم کو ایک طرح سے ہیک ہی کر لیا ہے۔ ان کاموں میں کوئی توانائی تو خرچ ہوتی نہیں ہے، کوئی جسمانی رکاوٹ یا فرکشن نہیں ہوتی۔ جی، اور یہیں پر لوگ خود کو بلا وجہ قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب روزانہ صبح 100 پش اپس لگانے کا ہدف مقرر کیا جاتا ہے تو ابتدائی چند دن تو موٹیویشن دھکا لگا کر کام کروا لیتی ہے۔ بالکل، وہ ایک نیا جوش ہوتا ہے نا۔ ہاں، لیکن جب وہ جوش ختم ہوتا ہے تو دماغ کا اصل اور پرانا نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ اس سرگرمی کو ایک خطرے یا غیر ضروری بوجھ کے طور پر دیکھتا ہے۔ صحیح، اور اسے روکنے کے لیے سستی کے سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ ویسے اس رکاوٹ یا فرکشن کو ہٹانے کے حوالے سے ہمارے نوٹس میں جاپانی الیکٹرانکس کمپنیوں کی بڑی شاندار مثال موجود ہے۔ جی ہاں، 1970 کی دہائی میں جاپانی فیکٹریوں نے مینوفیکچرنگ کی دنیا میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، مطلب انہوں نے اپنے مزدوروں سے کوئی اضافی شفٹیں نہیں لگوائیں اور نہ ہی کوئی دباؤ بڑھایا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی فیکٹریوں کے ڈیزائن پر کام کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور کو ایک پرزہ اٹھانے کے لیے کتنی بار مڑنا پڑتا ہے، یا ٹول تک پہنچنے کے لیے کتنے قدم چلنا پڑتا ہے۔ صحیح، انہوں نے ورک سپیس سے ہر قسم کی غیر ضروری رکاوٹ کو بالکل ختم کر دیا، اور اس حکمت عملی نے دنیا کو لین مینوفیکچرنگ کا تصور دیا۔ ہاں، اور نفسیات کی زبان میں اسے ایڈیشن بائی سبٹریکشن کہتے ہیں، یعنی گھٹا کر اضافہ کرنا۔ جب ضائع ہونے والی محنت کو ختم کیا گیا تو کام کی رفتار حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی۔ بالکل، پائپ کا بل سیدھا کرنے والی بات ہو گئی۔ اور روزمرہ کی زندگی میں بھی، جیسے جم جانا ہو تو ایسے جم چنا جائے جو دفتر سے گھر کے راستے پر بالکل سامنے پڑتا ہو، تاکہ راستے کی تبدیلی کا بوجھ دماغ پر نہ پڑے۔ اور اسی کا الٹ بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر فون دیکھنے کی لت چھوڑنی ہے تو اسے کام کے دوران محض الٹا رکھنے کے بجائے دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ جی، کیونکہ یہ چھوٹی سی جسمانی رکاوٹ کہ اب اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا، دماغ کے لیے اکثر اتنی بڑی فرکشن بن جاتی ہے کہ وہ سستی کی وجہ سے فون دیکھنے کا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے۔ زبردست۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بڑا فطری سا تنقیدی سوال بھی تو ابھرتا ہے نا۔ مطلب اگر ہمارا دماغ صرف سستی اور آسانی کے لیے ہی بنا ہے تو پھر بڑے اور کٹھن اہداف تو ہمارے لیے ناممکن ہونے چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کوئی میراتھن دوڑنا ہے یا کوئی نیا ہنر سیکھنا ہے، یہ تو انتہائی مشکل کام ہے نا۔ تو کیا دماغ کے اس قانون کے تحت ایسے کام ہو ہی نہیں سکتے؟ یہیں سے ہم گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے اہداف کے لیے ہمیں حقیقت میں کسی بڑی اور شاندار شروعات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف ایک چھوٹے سے داخلی دروازے یا انٹری پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹری پوائنٹ،
یعنی شروعات بالکل معمولی سی ہو۔ جی، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایک عام دن میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اس کا 40 سے 50% حصہ مکمل طور پر ہماری عادات پر مبنی ہوتا ہے۔ 40 سے 50%؟ یہ تو شعوری زندگی کا تقریباً آدھا حصہ بن گیا۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع میں ایک بڑی سبق آموز کہانی ہے اس پر۔ ایک شخص جو جم جانے کی عادت ڈالنا چاہتا تھا، اس نے اپنے دماغ پر جم میں ورزش کرنے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کی اصل عادت صرف یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح ایک مخصوص وقت پر ٹیکسی بلاتا تھا۔ اچھا، صرف ٹیکسی بلانا؟ جی، جیسے ہی وہ ڈرائیور کو جم کا پتہ بتاتا، اس کی عادت کا وہ چھوٹا سا مرحلہ مکمل ہو جاتا۔ اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ظاہر ہے جم پہنچنا اور ورزش کرنا اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا تھا۔ اس نے پورے عمل کے صرف پہلے قدم کو عادت بنایا۔ واہ، مطلب پوری پہاڑی سر کرنے کی بجائے صرف پہلے قدم کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ دماغ اسے کوئی خطرہ ہی نہ سمجھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے 2 منٹ کا اصول یا 2 منٹ رول کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کسی بھی نئی عادت کو شروع کرنے میں بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے۔ اور اس کے پیچھے جو نیورولوجی ہے وہ بھی کمال ہے۔ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے امیگڈالا، وہ کسی بھی بڑے کام کو دیکھتے ہی خطرے کا سگنل بجا دیتا ہے۔ اگر ہدف ہو کہ 30 منٹ مشکل ورزش کرنی ہے تو امیگڈالا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو انرجی ضائع ہوگی۔ بالکل، اور وہ انسان کو خوف یا سستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہدف صرف یہ ہو کہ مجھے صرف ورزش کے جوتے پہننے، تو یہ کام اتنا معمولی ہوتا ہے کہ امیگڈالا اس پر کوئی ری ایکشن ہی نہیں دیتا۔ ہم خاموشی سے دماغ کے دفاعی نظام کے نیچے سے گزر جاتے۔ صحیح۔ تو اس اصول کے تحت اگر رات کو مطالعہ کرنا ہے تو ہدف ایک باب پڑھنا نہیں بلکہ صرف ایک صفحہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر ذرا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو کیا یہ طریقہ اپنے ہی دماغ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ یہ اعتراض بہت عام ہے۔ مطلب ہم سب کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اصل ہدف تو میراتھن دوڑنا ہے، تو محض جوتے پہن کر خوش ہو جانا کیسی کامیابی ہے؟ ہمیں تو پتا ہے کہ یہ 2 منٹ کا بہانہ ہے۔ دیکھیں، نفسیاتی نقطہ نظر سے یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ شروعات کی ہچکچاہٹ کو توڑنے کا سائنسی طریقہ ہے۔ روایاتی سائنس کا ایک اصول ہے، اسٹینڈرڈائز بیفور یو آپٹمائز، یعنی پہلے کسی چیز کو معمول تو بنائیں پھر اسے بہتر کریں۔ یعنی جو عادت ابھی وجود ہی نہیں رکھتی اسے ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور اگر کسی کو پھر بھی لگے کہ یہ دھوکہ ہے تو ذرائع ایک بڑا دلچسپ مشورہ دیتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ بہانہ لگتا ہے تو ٹھیک 2 منٹ بعد کام کو واقعی سختی سے روک دیں۔ اچھا، یعنی اگر ورزش شروع کی ہے تو 2 منٹ بعد لازمی رک جائیں۔ جی ہاں، بالکل رک جائیں۔ اس کی ایک شاندار مثال موجود ہے جس میں ایک قاری نے اپنا وزن 100 پاؤنڈ سے زیادہ کم کیا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے خود پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ جم میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں رکے گا۔ یہ تو بظاہر ایک بہت ہی غیر منطقی سی بات لگتی ہے، جم جا کر 5 منٹ میں واپس آ جانا۔ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات دیکھیں۔ چند ہی ہفتوں میں وہ روزانہ جم جا رہا تھا۔ وہ دراصل ورزش کے دورانیے پر نہیں، اپنی شناخت یا آئیڈینٹی کی تعمیر پر کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے دماغ کو ثابت کر رہا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جو روزانہ جم جاتا ہے۔ کیا بات ہے! جب روزانہ حاضر ہونے کی یعنی شوئنگ اپ کی عادت پختہ ہو گئی تو پھر اس وقت کو 5 منٹ سے بڑھا کر آدھے گھنٹے تک لے جانا انتہائی آسان ہو گیا۔ بالکل، کیونکہ کچھ نہ کرنے سے تھوڑا سا کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ نقطہ تو واضح ہو گیا کہ شروعات کرنا تو 2 منٹ کے اصول سے آ گیا، لیکن اگر مستقل مزاجی کی بات کریں تو مستقل کی ضمانت کیسے دی جائے؟ انسان جذبات کے تابع ہے، آج 2 منٹ کا اصول اپنا لیا، کل پھر سستی کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ تو ہم وقتی ارادے سے نکل کر مستقبل کے حتمی فیصلوں کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ اس مرحلے پر تیسرے قانون کا الٹ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اچھی عادت کو آسان بنانا تو سیکھ لیا، اب باری ہے بری عادت کو ناممکن بنانے کی، اور اس کے لیے جو تکنیک استعمال ہوتی ہے اسے ماہرین کمٹمنٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ کمٹمنٹ ڈیوائس؟ جی، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آپ موجودہ وقت میں کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل کا رویہ ایک خاص سمت میں مفل یا لاک ہو جائے۔ اور تاریخی لحاظ سے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے ذرائع میں فرانس کے مشہور مصنف وکٹر ہیوگو کی مثال ہے۔
1830 کی دہائی میں انہوں نے پبلشر کے ساتھ ایک کتاب لکھنے کا معاہدہ کیا جو بعد میں دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کے نام سے مشہور ہوئی۔ جی، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنا سارا وقت پیرس کی پارٹیوں میں ضائع کر رہے تھے۔ بالکل، اور ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی تو ہیوگو کو احساس ہوا کہ قوت ارادی پر انحصار کرنا بے سود ہے، تو انہوں نے ایک بڑا غیر معمولی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے تمام اچھے کپڑے ایک صندوق میں بند کروائے اور اسے تالا لگوا دیا۔ واہ، تو اب ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک بے ڈھنگی سی شال رہ گئی تھی۔ ہاں، اب وہ گھر سے باہر جانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سماجی مصروفیات کٹ گئیں اور انہوں نے مقررہ وقت سے ہفتوں پہلے ہی وہ شاہکار ناول مکمل کر لیا۔ یہ کمٹمنٹ ڈیوائس کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے مستقبل کی سستی اور خلفشار سے بچنے کے لیے اپنے موجودہ آپشنز کو ہی محدود کر دیا۔ مستقبل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جہاں لکھنا ناگزیر ہو گیا اور باہر جانا ناممکن۔ صحیح بات ہے، اور اسی طرح کی ایک اور بڑی طاقتور مثال جان ہنری پیٹرسن کی ہے، جنہوں نے کیش رجسٹر ایجاد کیا تھا۔ جی، ان کی دکان پر مسئلہ یہ تھا کہ ملازم غلے سے پیسے چوری کر لیتے تھے۔ کیونکہ رسیدیں ایک کھلے دراز میں رکھی جاتی تھی نا، تو پیٹرسن نے ملازمین کے اخلاق سدھارنے پر وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے ایک مشین خریدی جو ہر لین دین کو پرچی پر ریکارڈ کرتی تھی اور دراز صرف رقم ڈالنے کے وقت ایک خاص آواز کے ساتھ کھلتا تھا۔ ایگزیکٹلی، اس نے دراصل چوری کرنا مشکل ہی نہیں، عملی طور پر ناممکن بنا دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اخلاقیات کو آٹومیٹ کر دیا، رویے کو مشین نے کنٹرول کر لیا، تو بری عادت خود بخود ختم ہو گئی۔ اور مطلب مستقبل کو اس طرح مقفل کرنا بالکل رولر کوسٹر میں بیٹھنے کے مترادف ہے۔ ایک بار سیٹ بیلٹ باندھ لی اور سواری چل پڑی تو پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگ رہا ہو۔ بالکل، لیکن اگر آج کے دور کی بات کی جائے نا، تو ٹیکنالوجی دراصل کم سے کم کوشش کے قانون کو بری عادتوں کے حق میں استعمال کر رہی ہے۔ ہاں، جیسے نیٹ فلکس یا یوٹیوب کا آٹو پلے فیچر، ایک قسط ختم ہوتی ہے، اگلی خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس نے تو ہماری سستی کو ہیک کر لیا ہے، تو ہم اسے اپنے حق میں کیسے موڑیں؟ جس طرح ٹیکنالوجی بری عادتوں کو آسان بناتی ہے، ہم اسے اچھی عادتیں مقفل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے ون ٹائم چوائس یا ایک بار کیے گئے فیصلے کہتے ہیں۔ جن میں صرف ایک بار محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی، مثلاً اپنے بینک اکاؤنٹ میں خودکار بچت یا آٹو سیونگ لگا دینا۔ ہر مہینے ارادہ کرنے کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال ہے نیند بہتر بنانے کے لیے انٹرنیٹ راؤٹر پر ٹائمر لگانا۔ رات کے 10 بجتے ہی راؤٹر خود بخود بند۔ یہ تو ایک زبردست ڈیجیٹل کمٹمنٹ ڈیوائس بن گئی۔ انٹرنیٹ بند تو اسکرین ٹائم ختم۔ آج کل تو ویب سائٹ بلاکرز بھی ہیں، کام کے دوران سوشل میڈیا بند۔ بالکل، اور اس سب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب روزمرہ کے چھوٹے فیصلے خودکار اور آسان ہو جاتے ہیں تو انسانی دماغ کے پاس بڑے اور تخلیقی کاموں کے لیے بہت توانائیاں بچ جاتی ہیں۔ تو اگر آج کے اس مطالعے کا خلاصہ کیا جائے، ہم نے دیکھا کہ انسان فطرتاً آسان راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہماری بقا کا حصہ ہے۔ ہم نے 2 منٹ کے اصول سے شروعات کی ہچکچاہٹ کو توڑنا سیکھا اور آخر میں کمٹمنٹ ڈیوائسز اور آٹومیشن کے ذریعے مستقبل کو مخفل کرنے پر بات کی۔ جی بالکل، تاکہ اچھی عادات یقینی بن جائیں۔ یہ تمام گفتگو ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال کی طرف لے جاتی ہے جس پر ہر شخص کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جہاں ہم غیر محسوس انداز میں روزمرہ کی غیر ضروری الجھنوں اور رکاوٹوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، اگر آج وہاں سے صرف ایک رکاوٹ ہٹا دی جائے، محض پائپ کا وہ ایک بل سیدھا کر دیا جائے، تو مستقبل میں ہماری کتنی چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ بالکل، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو ہماری سیریز کے آخری حصے میں ہم عادات کو برقرار رکھنے کے آخری قانون میک اٹ سیٹسفائنگ اور ایڈوانس ٹیکٹکس پر بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا، پائپ جتنا سیدھا ہوگا، تبدیلی کا پانی اتنی ہی روانی سے بہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر نئی عادتیں نا بڑی جلدی اور زبردست جوش میں شروع تو کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر کچھ دن بعد وہ سارا جوش غائب ہو جاتا ہے اور ہم واپس پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ ہاں، مطلب بالکل ایک راکٹ کی طرح لانچ کے وقت بہت زیادہ توانائی اور ایندھن چاہیے، لیکن اسے خلا میں اپنے مدار میں رکھنا ایک الگ ہی سائنس ہے۔ مدار والی مثال بہت زبردست ہے۔ یعنی آج ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ جب کوئی اچھی عادت شروع ہو جائے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے مدار میں برقرار کیسے رکھا جائے۔
تو آج کا مشن یہی ہے کہ ان ایڈوانسڈ حکمت عملیوں کو سمجھا جائے۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے عادت شروع کرنے پر بات کی تھی، لیکن دماغ کو یہ کیسے بتائیں کہ بھائی اسے کل بھی دہرانا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے رویے کی تبدیلی کا چوتھا اور سب سے اہم قانون سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ میک اٹ سیٹسفائنگ، مطلب کام کو اطمینان بخش بنائیں۔ اچھا، یعنی اگر ہمیں فوری انعام ملے گا تو وہ کام دہرایا جائے گا؟ جی بالکل۔ آپ کو اسٹیفن لوبی کی کراچی والی ریسرچ یاد ہے؟ 1990 کی دہائی میں وہ پبلک ہیلتھ کے ایک بڑے مسئلے پر کام کر رہے تھے۔ ہاں، وہ گنجان آباد علاقوں میں جراثیم اور بیماریوں والی بات نا؟ بالکل۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں لوگوں کو کوئی لمبا چوڑا سائنسی لیکچر نہیں دیا کہ ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے بس ایک خوشبودار اور جلدی جھاگ بنانے والا صابن دے دیا۔ ارے واہ، مطلب صرف صابن بدلنے سے لوگوں کی عادت بدل گئی؟ 100% ایسا ہی ہوا، کیونکہ ہاتھ دھونا اب ایک بورنگ منطقی فیصلے کے بجائے ایک حسیاتی یعنی سینسری تجربہ بن گیا تھا۔ صابن کی خوشبو اور جھاگ نے ایک فوری انعام کا کام کیا؟ ہاں جی، دماغ نے اس خوشگوار احساس کو فوراً رجسٹر کر لیا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا تجربہ ہے، اسے دہرانا چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے چیونگم کے ساتھ ہوا تھا۔ مطلب 1800 کی دہائی میں وہ بالکل بے ذائقہ سی ہوتی تھی۔ ہاں، لوگ اسے چباتے تھے اور بور ہو کر پھینک دیتے تھے، لیکن پھر وگلی کمپنی نے اس میں پودینے کا ذائقہ ڈال دیا اور وہ ایک دم سے دنیا بھر میں ہٹ ہو گئی۔ بالکل، جب وہ پودینے کا ذائقہ منہ میں گھلتا ہے نا تو دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے۔ دماغ فوراً کہتا ہے کہ یہ زبردست احساس ہے، اسے محفوظ کر لو۔ لیکن ایک بات بتائیں، یہاں ایک تضاد نہیں ہے؟ اگر دماغ کو فوری انعام اتنا ہی پسند ہے تو پھر ہم جم جانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ ڈونٹ کھاتے ہوئے تو دماغ بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں جسم کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں۔ یہ بہت کمال کا سوال ہے۔ اصل میں نا ہمارا دماغ بنیادی طور پر ایک پیشگوئی کرنے والی مشین ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج بھی پرانے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ پرانے سافٹ ویئر سے آپ کی مراد غاروں والا پتھر کا دور؟ بالکل، ہزاروں سال پہلے انسان فوری انعام کے ماحول میں رہتا تھا۔ سامنے کوئی میٹھا پھل ہے تو فوراً کھا لو، ورنہ کوئی جانور کھا جائے گا۔ صحیح، کل کی کوئی گارنٹی نہیں تھی اس وقت۔ ہاں نا، تو آج بھی جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو دماغ کہتا ہے زبردست، یہ تو بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ بدل گیا ہے۔ ہم رہتے ہیں تاخیری انعام کے ماحول میں، یعنی ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ میں، جہاں ہمیں آج کی محنت کا پھل مہینوں یا سالوں بعد ملتا ہے جا کر۔ جی بالکل، ہم آج جم جاتے ہیں تاکہ سال بعد فٹ رہیں۔ اب جب ہم وزن اٹھاتے ہیں تو پٹھے ٹوٹتے ہیں، تو دماغ کا پرانا سافٹ ویئر کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا خطرہ ہے، توانائی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یعنی اچھی عادات کا فوری نتیجہ مشقت ہے اور بری عادات کا فوری نتیجہ خوشی ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک چکر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے طویل مدتی اہداف کے لیے اس سسٹم کو ہیک کرنا پڑتا ہے۔ کوئی فوری خوشی جوڑنی پڑتی ہے۔ ہاں، میں نے ایک جوڑے کے بارے میں پڑھا تھا جو باہر کھانا کھانے کی پرانی عادت چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے محرومی کے احساس کو ایک بڑے زبردست طریقے سے ہیک کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھولا اور اس کا نام رکھا ٹرپ ٹو یورپ۔ ارے واہ، نام ہی کافی موٹیویٹ کرنے والا ہے۔ ہاں، اور جب بھی وہ باہر کھانے کا ارادہ کینسل کر کے گھر پر کھانا بناتے، وہ فوراً $50 اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے۔ یہ تو ڈوپامائن سسٹم کو ہیک کرنے کی کلاسک مثال ہے۔ وہ پیسے ٹرانسفر کرنا اور بیلنس بڑھتے دیکھنا ایک فوری انعام بن گیا۔ بالکل، دماغ کو لگا کہ ہم محروم نہیں ہو رہے ہیں، مشقت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یورپ کے سفر کے قریب جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ایک طرح سے ہیبٹ ٹریکنگ ہی ہے نا۔ آپ اپنی پیش رفت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ہر چھوٹی عادت کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ تو نہیں بنا سکتے نا۔ روزمرہ کی چیزوں کے لیے ہم بصری ثبوت یعنی ویژول پروف کیسے بنائیں؟ اس کے لیے کیلنڈر پر بس ایک کراس کا نشان لگانا، یہ بھی دماغ کے لیے ایک تمغہ ہے یا انعام بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو ایک سلسلہ بن جاتا ہے، یعنی اسٹریک بن جاتی ہے کیلنڈر پر۔ بالکل، اور پھر انسان کا اصل مقصد وہ کام کرنا نہیں رہتا، بلکہ اس سلسلے کو ٹوٹنے سے بچانا ہوتا ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھنا ہے یہاں کہ کبھی بھی لگاتار 2 بار ناغہ نہ کریں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک چیز تھوڑی کھٹک رہی ہے۔ کیا ہر چیز کو ایسے ٹریک کرنا یا ناپنا خطرناک نہیں ہو سکتا؟ مطلب آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا چیز خطرناک ہو سکتی ہے؟ مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ہندسوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو بس مشین کا کانٹا پیچھے کرنے کے چکر میں خود کو بھوکا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. معاشیات میں سے گڈہارٹس کا قانون یعنی گڈہارٹس لا کہتے ہیں. اچھا، یہ قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے مطابق جب کوئی پیمانہ یعنی میجر بذات خود ایک ہدف بن جائے تو وہ پھر اچھا پیمانہ نہیں رہتا. بالکل، پھر تو ہم بس ایک ہندسے کے غلام بن جاتے ہیں اور اصل مقصد بھول جاتے. اسی لیے عادتوں کو ٹریک کرنے کا اصل مقصد ہندسے پورے کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی شناخت یعنی آئیڈینٹی کو مضبوط کرنا ہے. شناخت کی تعمیر، یہ ذرا مختلف اور گہری بات لگ رہی ہے. دیکھیں، فرض کریں کسی دن آپ کا جم جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا. آپ پھر بھی اگر صرف 5 منٹ کے لیے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ جسمانی فائدہ تو شاید کچھ نہ ہو 5 منٹ میں. بالکل، لیکن نفسیاتی طور پر آپ کی یہ شناخت پختہ ہوتی ہے کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو اپنا شیڈیول چھوڑ دے. ٹریکنگ کا مقصد یہ یقین دلانا ہے کہ ہم کیا بن رہے ہیں. ارے واہ، یعنی ایک دن کا ناغہ چلے حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 دن کا ناغہ اس نئی شناخت کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے. اگر 2 دن ناغہ کیا تو گویا نئی اور بری عادت شروع کر دی. 100%. کامیاب ترین لوگ وہ نہیں جو کبھی پھسلتے نہیں یا ناغہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہیں جو پھسلنے کے بعد بڑی جلدی واپس اپنے مدار میں آ جاتے ہیں. مدار سے مجھے یاد آیا کہ راکٹ جب مدار میں مستحکم ہو جائے تو سفر پرسکون تو ہو جاتا ہے، لیکن طویل سفر میں بوریت بھی تو ہونے لگتی ہے نا. روز ایک ہی کام کر کے دماغ اکتا جاتا ہے. بالکل، اور عادات کو برقرار رکھنے میں سب سے بڑا دشمن ناکامی نہیں بوریت ہے. اور اس بوریت کو مارنے کے لیے گولڈی لاکس اصول یعنی دا گولڈی لاکس رول کو سمجھنا ضروری ہے. یہ وہی ہے نا کہ چیلنج ہماری موجودہ صلاحیتوں کے بالکل کنارے پر ہونا چاہیے، متوازن سا. جی بالکل. کام نہ تو اتنا آسان ہو کہ انسان بور ہو جائے اور نہ ہی اتنا مشکل کہ مایوسی ہونے لگے. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر میں کسی 4 سال کے بچے کے ساتھ ٹینس کھیلوں تو میں تو فوراً بور ہو جاؤں گی. ظاہر ہے جیتنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے اس صورت میں. اور اگر میرا میچ سرینا ولیمز جیسی چیمپئن سے کروا دیں تو میں تو مایوس ہو کر ریکٹ ہی پھینک دوں گی کہ بھئی یہ تو ناممکن ہے. بالکل، لیکن اگر آپ اپنے ہی لیول کے، اپنے ہی برابر کے کسی کھلاڑی کے ساتھ کھیلیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میں پوری طرح گیم میں مگن رہوں گی، ہر پوائنٹ کے لیے جان لڑاؤں گی. اور اسے ہی نفسیات میں فلو سٹیٹ یعنی فلو سٹیٹ کہتے ہیں. وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. عادات میں بھی چیلنج کو وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے تاکہ دلچسپی رہے. ہاں، میں نے اسٹیو مارٹن کی مثال بھی پڑھی تھی اس بارے میں. ان کی کامیابی بھی راتوں رات نہیں تھی. جی، وہ مشہور کامیڈین، انہوں نے کیسے استعمال کیا اس اصول کو؟ وہ جب سٹیج پر جاتے تو ان کا 90% مواد وہی پرانا ہوتا تھا جس پر ہنسی پکی ہوتی تھی، لیکن وہ ہر شو میں بس 1 یا 2 منٹ کا بالکل نیا مواد شامل کرتے تھے. یعنی وہ چیلنج کو بالکل متوازن رکھتے تھے تاکہ مکمل بوریت بھی نہ ہو اور سارا نیا مواد پیش کر کے ناکامی کا خطرہ بھی نہ ہو. بالکل، لیکن ایک بات ہے، ہم چیلنج کو جتنا بھی متوازن کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ بوریت تو آخرکار آتی ہی ہے. عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ کامیاب لوگوں میں کوئی نہ ختم ہونے والا جذبہ، کوئی جادوئی پیشن ہوتا ہے کہ وہ کبھی بور نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. میں نے ایک ویٹ لفٹنگ کوچ کا واقعہ پڑھا تھا جس نے اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کر دیا. اس نے اولمپک چیمپئنز کو ٹریننگ دی تھی نا، تو اس نے کیا بتایا کہ بہترین کھلاڑیوں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا جواب بڑا حقیقت پسند آنا تھا. اس نے کہا کہ بہترین کھلاڑی بس وہ ہوتے ہیں جو روزانہ ایک جیسی نیرس دہرائی جانے والی اور بورنگ ٹریننگ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مطلب وہ اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب ان کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا؟ بالکل، اور یہی ایک پروفیشنل اور امیچور کا فرق ہے. پروفیشنل انسان اپنے شیڈیول کا پابند ہوتا ہے جبکہ غیر پیشہ ور انسان موڈ اور حالات کو رکاوٹ بننے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوریت سے پیار کرنا یا اسے برداشت کر لینا ہی کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور یہ لوگ صرف ارادے یا موٹیویشن کے سہارے نہیں چل رہے ہوتے. بالکل نہیں، ارادہ تو عارضی ہوتا ہے. ان کے پاس دراصل ایک مضبوط نظام یعنی سسٹم ہوتا ہے، اور یہ گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے. ہاں، اور یہ نظام ان عام اہداف یعنی گولز سے بہت مختلف ہوتا ہے جو ہم عموماً بناتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے 10 کلو وزن کم کرنا ہے. بالکل، کیونکہ فنش لائن عبور ہو گئی. کامیابی کوئی ایسی فنش لائن تھوڑی ہے
کہ کراس کی اور بیٹھ گئے؟ یہ تو بہتری کا ایک مسلسل عمل ہے۔ عادات ہماری زندگی کے ایٹمز کی طرح ہیں۔ 1% بہتری روزانہ بظاہر کچھ بڑی بات نہیں لگتی، ہاں، ایک دن سلاد کھا لیا تو لگتا ہے کیا ہی فرق پڑا۔ لیکن جب یہ 1% بہتری ایک مضبوط نظام کے تحت روزانہ دہرائی جاتی ہے تو یہ وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہو کر حیران کن نتیجہ دیتی ہے۔ یہ سوچ کتنی آزادی بخش ہے نا۔ ہم اکثر خود پر غصہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ول پاور نہیں ہے، ہم ناکام ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر بتاتا ہے کہ اگر ہم عادت نہیں اپنا پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت انسان ہم میں کوئی خامی ہے۔ بالکل درست۔ اصل خرابی انسان میں یا اس کے ارادے میں نہیں ہوتی، خرابی نظام میں ہوتی ہے۔ ارے واہ! یعنی اگر نظام ٹھیک کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں جی، حتمی مقصد کوئی ایک کتاب پڑھ کر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نظام ایسا بنانا ہے کہ انسان کی شناخت ایک قاری کی بن جائے۔ دوڑ جیتنا نہیں، بلکہ ایک ایتھلیٹ بننا ہے۔ ماحول کو ایسا ڈیزائن کریں کہ اچھی عادات ناگزیر ہو جائیں۔ زبردست۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک مدار میں مستحکم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیسے فوری انعام کو استعمال کر کے دماغ کو راضی کرنا ہے، بصری ٹریکنگ سے اپنی شناخت بنانی ہے، اور بوریت کو مات دے کر گولز کے بجائے نظام پر فوکس کرنا ہے۔ بالکل، یہی وہ ایڈوانس حکمت عملیاں ہیں جو کسی بھی عادت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ہم سب کو اس ایک سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آج کے دن ہم نے ایسا کون سا بظاہر معمولی سا چھوٹا سا کام کیا ہے جو خاموشی سے ہماری اس شناخت کو تراش رہا ہے جو آج سے 10 سال بعد ہماری پہچان بنے گی۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کا موجودہ نظام آپ کو اس سمت میں لے جا رہا ہے جہاں آپ مستقبل میں پہنچنا چاہتے ہیں؟ اور اگر نہیں لے جا رہا تو شاید اب ہدف بدلنے کی نہیں بلکہ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ عادات کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئے نظام کی شروعات ہے۔